کارواں آئی ندی نظر سکینہ کی سجادے ناتواں پہ پڑی کہ تازیان بھی جس کو لگا رہے تھے شقی تڑپ کس طرح شمرے لئی سے کہنے لگی کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے پہلے ہی اس کو ہم کیا دیے تو نے کم پہلے ہی اس کو ہم کیا دیے تو نے کم اب نہ کریے ستم بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں ارے کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے یہ اذیت نہ دے بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں اب ہے جاں پر بنی اس کے بدلے میری اب ہے جاں پر بنی اس کے بدلے میری جان لے لے شقی بھائی بیمار ہے کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور اب جناب علی رضوی پیش کریں گے سلام جناب علی رضوی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس دل میں کر تلاش اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول اس دل میں کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول کھلتے نہیں ہیں جس میں علی کی ولا کے پھول نعرہ حیدری کر تلاش نہ ہرگز وفا کے پھول دست خدا نے یوں درے خیبر اٹھا لیا دست خدا نے یوں درے خیبر اٹھا لیا جیسے اٹھا لے
को कोई बढ़ा के वफा के फूल नारा की आली के पेशर ने लबे फोरा नारा की आली के पेशर ने लबे फोरा है बात से हाथ पाओ गए अशकिया आशना हरगिज़ वफा के फूल जिनकी राहों से पैगंबर ने हटाए कांटे हर कदम पर उन्हीं लोगों ने बिछाए कांटे जिनकी राहों से पैगंबर ने खार फिर खार है फितरत है अज़ियत देना खार फिर खार है फितरत है अज़ियत देना पहलुए गुल से कोई काश हटाए पहलुए गुल से कोई काश हटाए कांटे अहले गुलशन की निगाहों में सदा खटकेंगे लाख फूलों में रहे हैं तो पराए वाए हो मत मरहुमा तेरी किस्मत पाए गुल के होते हुए दामन में सजाए कांटे जिनकी राहों से पैगंबर हटाए कांटे रो दिए अहले सितम सूखे हुए होठों पर जब ज़बां फेर के असगर ने दिखाए कांटे तन शबीर है यूं तीरों के गहवारे पर मैयत गुल को जिस तरह उठाए कांटे जिनकी राहों से पैगंबर ने मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु पर दीगर सलावत
صلی محمد خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات صلی لوگ اور آگے آ جائیں پیچھے آ جائیں گے کافی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہد محترم عزیزاً علی رضوی نے ابھی جو سلام پڑھا اس کے ردیف کانٹے یہ ردیف سلام کی حد تک تو جمعہ کا احساس دیتا ہی ہے، لیکن تاریخ اسلام کا کوئی بھی طالب علم جب عہد اول کے مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو یہ کانٹے اس وقت بھی اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ وہ لوگ جن کا وجود بعد میں خود اسلام کے لیے ضرر کا باعث ہوا، بانی اسلام کے لیے جنہوں نے مسائل پیدا کیے، اور وہ جو محافظین اسلام تھے ان کے لیے بھی مسلسل مسئلہ بن کر سامنے آتے رہے۔ تو ایسے موقع پر ہر وہ شخص جو تاریخ اسلام پڑھ رہا ہو اس کے ذہن میں وہ سارے سوال آتے ہیں جو اسلام کے دوران اٹھائے گئے کہ آخر جن لوگوں کا وجود اسلام کے لیے اور بانی اسلام کے لیے اور بانیان اسلام کے لیے مسائل پیدا کرتا رہا، مسائل پیدا کرتا رہا، ان کو اسی وقت کیوں نہ جدا کر دیا گیا جب وہ دامن اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ علیم و خبیر شدہ خدا اور اس کا آنے والے وقت کے ہر لمحوں سے واقف پیغمبر ایسے لوگوں کو کیوں اپنے قریب آنے کا موقع دیا کہ جو اسلام کے لیے ایک مصیبت بنے۔ آج تک جتنی گروہ بندیاں ہیں، جتنی تفریق ہے مسلمانوں میں، یہ اسی عہد کے ایسے ہی لوگوں کی پیدا کرتا ہے۔ اگر قبولیت اسلام کے وقت آنے ہی دیا گیا تھا تو بعد میں کم از کم ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی صف سے نکال دیا جاتا تاکہ اسلام ان نقصانات سے بچ سکتا، یا مسلمان ان نقصانات سے بچ سکتے جو ان کے وجود سے ہوا۔ بعض اوقات یہ سوال ذاتی حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ چلیے جو گروہ جو جماعت موجود تھی اس میں نہ صحیح تو کم از کم رسول اپنی ذاتی زندگی میں ان لوگوں کو داخل نہ ہونے دیتے کہ جن کی موجودگی خود منصب رسالت کے لیے بھی ایک غیر مناسب تعلق کی حیثیت رکھتی تھی، اور جن کا وجود پھر
नाफरमानी रसूल के मुख्तलिफ मुजाहिरों के बाद नामजद कर दिया कि जाओ इस दुनिया के ऊपर तुम उस तरह से खुदाई करो जैसे मैं कायनात पे खुदाई करता हूँ। ज़मीन की हद तक ये इख्तियार आपको दिया गया है। आप सब अपने अंदर एक पोटेंशियल खुदा रखते हैं दुनिया की हद तक। अब इसको कुफ्र और इल्हाद की सतह उसमें न ले जाइएगा जुमले को। हम सबको अल्लाह ने बनाया इसलिए, जब खलीफा कहा है तो खलीफा का और क्या मतलब है, अपने जानशीन के तौर पे भेज रहा है ना। इसका मतलब यह है कि ये ज़मीन हम तुम्हें दे रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर तुम वो निज़ाम नाफिज करो जो हमारा निज़ाम है, और उस एतबार से तुम्हें वो तमाम कुव्वतें दी गई हैं जो इस निज़ाम के निफाज के लिए दरकार हैं। लेकिन उसके साथ इस इंसान को उसने इख्तियार दिया। ये इख्तियार क्यों दिया? इसलिए कि वो जितने फैसले करता है वो अपने इख्तियार से करता है। अल्लाह जितना निज़ाम कायनात चला रहा है ना, वो उसके इख्तियार का नतीजा है ना। अब उसका खलीफा अगर बेख्तियार होता तो फिर खलीफा क्या होता? इसलिए खलीफा को इख्तियार दिया गया कि तुम इस इख्तियार को इस्तेमाल करो और वहां पर जाके खुदाई करो। अब अगर मैं इस इख्तियार को इस्तेमाल न करूं या करूं तो गलत करूं तो अब ये मेरा कसूर होगा। लेकिन जिम्मेदारी हर फर्द की है कि वो खैर को अपनाए तो अपने इख्तियार से अपनाए। नबी खैर को अपनाने के लिए आपको मजबूर करने नहीं आया, वरना उसके लिए फिर नबी भेजने की जरूरत ही नहीं थी। वो एक कुन कहता और जिस रास्ते पे चाहता आप चलना शुरू कर देते। असल में नबी किस लिए आया है? नबी इसलिए आया है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इरशाद है कि आज तक दुनिया में कोई बुराई नहीं आई जो अपने ऊपर अच्छाई का मेकअप करके ना आए। इंसान बुनियादी तौर पर अच्छाई को पसंद करता है, अपनी फितरत के एतबार से वो खैर पसंद है। इसकी एक सीधी सी मिसाल देख लीजिए कि अगर कोई शख्स जालिम है, आप उससे कहिए तुम जालिम हो, तो वो कभी नहीं मानेगा कि वो जालिम है। कहिए तुम फसादी हो, कहेगा नहीं मैं फसादी नहीं हूँ। तो फिर ये क्यों कर रहे हो? कहेगा मैं जुल्म तो नहीं कर रहा, मैं तो अदल से काम ले रहा हूँ, मैं तो इस गलत काम करने वाले को सजा दे रहा हूँ, जो भी उसके नजदीक गलत सही का तसव्वुर हो। कोई जालिम खुद को जालिम नहीं कहेगा, कोई मुजरिम खुद को मुजरिम नहीं कहेगा, कोई जवाज पेश करेगा। चोरी करता पकड़ा गया है, कोई दिफा नहीं है तो कह रहा मैं क्या करूं, अगर ये ना करूं तो मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं। यानी कोई ना कोई उज़्र ऐसा रखता है जिससे उसका बुरा काम भी अच्छा नजर आए। इसका मतलब ये कि फितरतन इंसान अच्छाई को पसंद करता है, बुराई को पसंद नहीं करता। फिर बुराई का इर्तिकाब क्यों करता है? तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, फलसफे की लंबी बहस है लेकिन मैं मौला ने एक जुमला कहा है, उसी से हमारा मसला हल हो जाता है कि आपने इरशाद फरमाया कि कोई बुराई कभी भी इंसान के सामने शक्ल में नहीं आती कि वो बुराई नजर आए, वो अपने ऊपर भलाई का मेकअप करके आती है। कोई ना कोई अच्छाई उसके साथ वाबस्ता होती है। हमें शैतान वो अच्छाई दिखा देता है, बुराई जो है वो पैकेज डील में खुद ब खुद आ जाती है। अगर आप गौर फरमाइए तो जब भी हमारे कदम कभी कभी डगमगाते हैं जिंदगी में, आपके कम होंगे मेरे ज्यादा डगमगाते हैं, तो जब भी डगमगाते हैं उस वक्त फौरन जब ज़मीर कहता है तुमने क्या किया, तो अब कोई ना कोई हम जवाब बताते हैं, उसकी कोई खूबी बताते हैं, इसमें ये बात थी जिस वजह से मैंने ये किया। कोई अब वो अच्छाई है जिसकी वजह से हमने उस बुराई को अपना लिया। होते होते ये पहचान खत्म हो जाती है कि अच्छाई दर हकीकत क्या है, बुराई क्या है। अब इंसान को फैसला करना है अपने इख्तियार से। बुराई को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी है। हर आकिल व बालिग का काम यह है कि अपनी जिंदगी से बुराइयों को खत्म करे, अच्छाइयों को अपनाए। लेकिन ये इंसान बार बार धोखा खाता है, और अगर धोखा दो चार मरतबा खा ले तो पहचान बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको इम्तियाज ही नहीं रहता कि भलाई क्या है बुराई क्या है। चुनांचे अंबिया सिर्फ ये बताने के लिए आते हैं कि भलाई क्या है बुराई क्या है, वो पहचान बताने आते हैं। वो जो
غلاف چڑھ گئے، جو مٹی پڑ گئی، جو دھول پڑ گئی، اور اب چہرہ پہچانا نہیں جا رہا کہ بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے، تو اب نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ان چہروں کی گرد کو اتار کے یہ دکھائے کہ برائی یہ دیکھو، بھلائی یہ دیکھو۔ یہ پہچان کروانا نبی کا کام ہے۔ نبی صرف یہ بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ دیکھیے سورہ یاسین میں ایک نبی کا ذکر ہے کہ وہ تمہاری طرف آیا اور اس نے آگے پیغام دیا، تو وہ اہل قریہ، گاؤں والے جو بھی آبادی تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو اس نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو بس یہ پہنچا دینا تھا، میرا رول صرف یہ ہے کہ آگے بتا دوں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس کے بعد تمہارا رول ہے، اب نبی کا رول نہیں ہے۔ تو اب جب آخری نبی آئے تو اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ برائیوں کو پوری طرح سے واضح کر دے، اچھائیوں کو پوری طرح واضح کر دے۔ اب یہ الگ موضوع ہے، لیکن دو جملوں میں کہتا چلوں کہ چونکہ یہ آخری نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی اور بھلائی کو پوری طرح سے واضح کر دے۔ اب اس سے پہلے انبیاء جو آتے تھے وہ لمبی چوڑی عبادت میں بتاتے تھے، دیکھو بھائی برائی یہ ہوتی ہے، یہ اچھائی یہ ہوتی ہے، کتابیں بنی ہوئی تھی، تورات بھی انجیل بھی اچھائی برائی وغیرہ کے سلسلے میں۔ وہ جناب جب وہ عبادت ہاتھ لگتی تھی ان لوگوں کے جو زبان کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ لغت کھول کے بیٹھ جاتے تھے، اس لفظ کے تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں اور اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں، اور یہاں رسول کی یہ مراد تھی اور یہاں نبی یہ کہہ رہا تھا۔ وہ خدا جس چیز کو برائی کہہ رہا تھا وہ بھلائی بن جاتی تھی اس لغت کے چکر میں، اور جو برائی ہوتی تھی وہ اچھی ہو جاتی، اچھائی بن جاتی تھی۔ اس لیے رسول نے، آخری رسول نے، اب چونکہ اس کے بعد تو کوئی بتانے کے لیے نہیں آئے گا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، اس نے کہا کہ یوں تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بجائے اس کے کہ میں تمہیں فلسفہ بتاؤں کہ برائی کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے کیسے پہچانا جاتا ہے، میں برائی اور اچھائی کو باقاعدہ ٹھوس جسمانی شکل میں تمہارے سامنے کھڑا کر دیں۔ اب جا کے کتابیں نہ کھولتے رہنا، لغت نہ دیکھتے رہنا، بس یہ دیکھنا کہ جس کو میں نے اچھائی کہا ہے جہاں ہے وہاں حق ہوگا، اور جس کو میں نے باطل کہا ہے جہاں ہوگا وہاں باطل ہوگا۔ اس کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت تھی، دیکھنے کی صلاحیت ہو تو اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک واقعہ ہوا تھا بعد رسول، فوراً ایک طرف کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے اور ایک تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت تھی جو ایک جگہ جمع تھی۔ جو ادھر جمع تھے وہ اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے تھے، کس کے ہاتھ میں قیادت دی جائے، کس کو سربراہی ملے۔ جو ادھر جمع تھے ان کے نزدیک ایک لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ تھا۔ اب یہ بھی اسلام کی ضرورت ہے کہ کسی دنیا سے گزر جانے والے کی تجہیز و تکفین کی جائے، اور ادھر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اگر اس کا تصفیہ نہ کیا گیا تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا، یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے ان کے لیے حاکم کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ اب دونوں بظاہر شریعت کا تقاضا نظر آتے ہیں، حاکم کا فیصلہ ہونا بھی اور تجہیز و تکفین کا ہونا بھی، دونوں شریعت کے تقاضے نظر آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ تجہیز و تکفین کے لیے تو رسول کے احکامات موجود تھے، کیا وہ مسئلہ کہ جو بعد کی حکومت کا مسئلہ ہے وہ رسول کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اس کے لیے بھی بتا کے جاتے کہ کیسے اس مسئلے کا فیصلہ کرنا ہے؟ لیکن چھوڑیے رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، صورت احوال یہ ہے کہ ایک اجتماع یہاں ہے ایک اجتماع وہاں ہے، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے، وہ بھی اسلام کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنے والا پریشان ہے کہ ان میں سے حق کس کو کہے باطل کس کو کہے، تو کسی پریشانی کی ضرورت نہیں، بس یہ دیکھو کہ رسول نے جس کو حق کہا تھا وہ کہا۔ تو بہرطور پوری طرح سے یہ اہتمام کر دیا گیا کہ آپ کو حق و باطل کی پہچان میں دشواری نہ ہو۔ یہ
फरीजा नबी ने पूरा कर दिया। अब कोई इससे फायदा उठाता है नहीं उठाता, ये नबी की जिम्मेदारी नहीं है। नबी की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इस बात पे है कि हक को बतौर हक के पहचान लिया गया हो, बातिल को बतौर बातिल के पहचान लिया गया हो। शनाख्त अगर करा दी है तो नबी का काम पूरा हो गया। अब इस शनाख्त के हो जाने के बाद भी कोई पहचानने से इनकार कर दे तो ऐसी सूरत में फिर ये कसूर उसका होगा, नबी नाकाम नहीं होगा। और ये तारीख की हकीकत है कि कभी अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में आने वालों ने ये नहीं कहा कि अली नाहक है। अली को हक मानते हुए अपने मफादात की खातिर अली का साथ नहीं दिया जा सकता। ये तस्लीम है कि अली हक पे हैं। एक नहीं कोई इतने मौके कि जहां हर बातिल पे चलने वाले ने ये इतराफ जरूर किया कि अली हक पे है। अगर कभी किसी मसले पर अली की राय मालूम हो जाती थी और अगर कोई मुखालिफत की आवाज़ उठती थी तो मस्जिद खिलाफत में बैठे हुए लोग कहते थे कि अली ने कह दिया है तो बात वही दुरुस्त है जो अली कह रहा है, चाहे उस पर अमल हो सके या ना हो सके। दुरुस्त बात अली की। वो रसूल ने ऐसी शर्त कायम कर दी थी कि ये कहते हुए तारुफ कराते हुए जब शख्सियत में हक और बातिल को समेट दिया तो कहा था कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। अब जब कुल्ले ईमान कह दिया तो मालूम हुआ कि अब इसके बाहर तो ईमान हो ही नहीं सकता। कुल है ना, तो अब इससे बाहर ईमान नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी ने भी अली को इस एतबार से चैलेंज नहीं किया कि आप हक नहीं है, हक माना। अब उसके बाद अगर कोई उनका उस हक को मानने के बाद भी हक के तकाजे को पूरा न करे तो ऐसी सूरत में नबी की कोताही नहीं है, नबी कामयाब है। हक को बातिल का इम्तियाज उसने ऐसा कर दिया था कि कोई दुश्वारी न हो। अब अगर मैं खुद आंखें बंद कर लूँ और हकीकत से मुंह फेर लूँ, जंगे जमल हो, जंगे सिफ़ीन हो, कौन सा ऐसा मौका है जहाँ अल्लाह के रसूल ने हमारे सामने हक को बातिल नुमाया न कर दिया हो। देखिए एक मौका ऐसा आया कि वो मैंने कहा ना कि अस्पताल में डॉक्टर तो होते ही हैं, डॉक्टर के ढेरों और मददगार हैं, ये नर्सेस भी हैं, जो माँ का अमला है वो भी है, ये सब उसके तिब के अमल में मददगार साबित होते हैं। तो नबूवत के भी बहुत से मददगार हैं। उन मददगार में एक शख्सियत है जनाब अम्मार यासर, अम्मार इब्न यासर। एक मरहले पर चूंकि ये रहने वाले थे यमन के और सरजमीन मक्का में आए थे, तो उसमें जो ज़माना जाहिलियत की तहजीब थी उसमें अपने कौम कबीले से कटा हुआ इंसान जहाँ होता था तो उसकी हैसियत ये ज़ीरो के बराबर होती थी। ये और बात है कि जिस कम्युनिटी में गया है वहाँ के किसी बड़े आदमी ने, किसी बड़े कबीले के फ़र्द ने अगर कहा कि भाई मैं इसको पनाह देता हूँ या ये मेरा हलीफ है, मेरा साथी है, उस सूरत में उसकी कुछ इज्जत हो जाए तो हो जाए, वरना उसकी कोई उसकी मुकाम इज्जत नहीं होता था। इस्लाम जब इन्होंने कबूल किया तो जो लोग इनके साथ दोस्ती के दावेदार थे वो ला ताल्लुक़ हो गए। अब जिसका दिल चाहता है पर जिस तरह भी जुल्म सितम ढाए, कोई वाली वारिस नहीं है। नतीजा ये हुआ कि इस्लाम की पहली शहीद खातून इनकी वालिदा हैं सुमैया, पहले शहीद मर्द पूरी इस्लामी तारीख़ में, पहले शहीद मर्द इनके वालिद यासर हैं। और जनाब अम्मार वो है कि जिनके लिए कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई जिसमें हुक्म तक़य्या दिया गया कि जनाब अम्मार यासर को काफिरों ने कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया था और उनके ऊपर जुल्म सितम ढा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि तुम कलमा कुफ्र ज़बान से जारी करो, तुम हमारे लातो हुबल को खुदा कहो। जब बहुत जुल्म हुआ तो उनके मुँह से ये अल्फाज निकल गए जो कहे जा रहे थे, वो उन्होंने निकाल लिया कुएं से। अब ये इनको शदीद सदमा कि मैंने ये अल्फाज कह दिए, रोते हुए बारगाह रिसालत में आए। उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, इसमें कहा गया कि अगर तुम्हें कभी मजबूर होकर ज़बान से वो कलमा कहना पड़े जिसको तुम्हारा दिल नहीं मानता,
اور اس طرح سے تم مصیبت سے اپنے آپ کو بچا سکو تو اللہ ایسے تمہارے کہنے پر تم سے کبھی کوئی جواب طلب نہیں کرے گا. یعنی اگر تم نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے تو یہ مواخذہ نہیں ہوگا. اور حضور نے اس کے بعد جب سننے کے بعد اس آیت کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ اچھا اب تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے, اگر آئندہ تمہیں پھر پکڑا جائے اور ستایا جائے تو تم پھر وہی کچھ کہہ دینا جو پہلے تم نے کہا. یہاں سے ہی ہمارے یہاں تقیہ کا قاعدہ پیدا ہوا ہے. ان ہمارے اثر سے 1-2 مرتبہ اصحاب نے بھائی کا مظاہرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اس موقع پر, اور پھر فتح جنگ خندق کے وقت جب خندق کھودی جا رہی تھی اس موقع پر کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا جو ان کو ناگوار گزرا اسی بات کے حوالے سے کہ یمن سے آئے ہوئے بے سر و سامان انسان ہے. جب یہ جملہ کہا تو حضور نے تسکین دی, تسلی دی, کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب حق کے لیے ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہی مقبول ہے. عمار, میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم ایک گروہ کو, ایک باغی گروہ کو حق کی طرف بلا رہے ہوگے, جنت کی طرف بلا رہے ہوگے, اور وہ تمہیں جہنم کی طرف گھسیٹنا چاہیں گے. اس وقت تم باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. یہ 1 سے زیادہ مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ عمار تمہیں باغی گروہ مارے گا. جو گروہ مارے گا وہ خدا و رسول کا باغی ہوگا, اور تم اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوگے, وہ جہنم کی طرف بلائے گا. یہ ہمارے اثر ہم جناب امیر کی فوج میں شامل صفین کے میدان میں پہنچے. یہ جناب امیر کے اس دستے کے نگران تھے کہ جو صحابہ جناب امیر کا ساتھ دے رہے تھے, ان صحابہ کے گروہ کی قیادت جناب ہمارے اثر کر رہے تھے. 400 افراد وہ تھے جو بیت رضوان میں, وہ جہاں صحابہ کے لیے وہ لفظ نازل ہوا, جس کو وہ آیت نازل ہوئی جس کو استعمال کیا جانے لگا بلا امتیاز ہر صحابی کے لیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جو ہے وہ وہاں سے لیا گیا ہے اور ہر صحابی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. وہ بیت رضوان کرنے والے ان صحابہ کے اس عمل کے نتیجے میں کہا گیا تھا اگر وہ اس عمل پہ قائم رہتے, عہد وفا باندھا تھا نا رسول سے, تو جب تک یہ وفا کا ربط قائم رہے گا اس وقت تک یہ صلہ بھی رہے گا کہ اللہ ان سے راضی رہے گا. اگر انہوں نے وفا کے رشتے کو توڑ دیا تو پھر اللہ کی رضا بھی واپس سے نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ ایک عمل کا انعام مقرر کیا گیا کہ یہ کام کرو گے تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا. اب اگر کوئی وہ عمل ہی نہ کرے تو پھر کیا, چونکہ وہ ایک دفعہ کہہ دیا گیا اللہ تم سے راضی ہوگا تو وہ راضی ہر جگہ ہوگا. جی نہیں, جب تک وہ عمل سر انجام نہیں دے گا. اور عمل کیا تھا کہ رسول نے بیعت لی تھی. بیعت کس بات کی تھی کہ مجھ سے وفاداری کرو گے, اب میں جو فیصلہ کروں گا اس کو تمہیں قبول کرنا ہوگا. صلح حدیبیہ کا اہم مرحلہ درپیش تھا اور معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہوگا, اس لیے پہلے وعدہ وفا لے لیا کہ اب اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہوا تو پھر وہ کم از کم اس رضا کا حامل نہیں ہوگا جو اللہ نے وعدہ کیا. تو 400 وہ افراد, سن چونکہ 37 ہجری کا واقعہ ہے, صفین کا واقعہ, بہت سے صحابہ دنیا سے گزر چکے ہیں, حضور کو جائے ہوئے دنیا سے 27 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. تو اب جو صحابہ کی جماعت رہ گئی ہے ان میں سے 400 افراد ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کی فوج میں شامل ہیں. اگر صحابیت کی بنیاد پر ہی مسلمان فیصلہ کرے تو آئے دیکھ لے کہ صفین میں کتنے صحابی ہیں معاویہ کے ساتھ اور کتنے صحابی ہیں علی کے ساتھ. علی کی فوج میں پورا ایک دستہ ہے جو صحابہ اکرام کا دستہ ہے, اور اس کی قیادت جناب عمار یاسر کر رہے ہیں. اپنا سفید رنگ کا پرچم لیے ہوئے, میں تصور میں دیکھتا ہوں تو بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. سفید لباس تھا, سفید ہی داڑھی تھی, سر کے بال بھی لمبے تھے وہ بھی سفید, اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہاتھ میں سفید جھنڈا. ایک جو تصوراتی فرشتوں کی تصویر بنتی ہے تقریباً اس تصویر کے اوپر پوری طرح فٹ ہوتے ہوئے ہمارے یاسر آگے آ گئے. سامنے عمر بن العاص اپنی فوجیں لیے کھڑا ہوا ہے, معاویہ کا وزیر اعظم یا سپہ سالار جو بھی کہیے, اس کی فوجیں کھڑی ہیں اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک جھنڈا ہے. تو ہمارے یاسر نے اس وقت اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا
کہ بدر سے لے کے آج تک یہ جھنڈا ہمیشہ کفر کی طرف سے اٹھتا رہا اور یہ جھنڈا ہمیشہ اسلام کا جھنڈا رہا اپنے پرچم کو. ہم ہر مرحلے پر اس جھنڈے سے ٹکراتے رہے, اس جھنڈے اٹھانے والے سے ٹکراتے رہے. اور اگر اس وقت انہوں نے اپنے ایمان کی تصویر ایک جملے میں کھینچی تھی کہ اگر یہ مارتے مارتے ہمیں دھکیلتے ہوئے سمندر تک لے جائیں اور سمندر میں غرق کر دیں تو غرق ہوتے وقت بھی مجھے یہ یقین کامل رہے گا کہ میں حق پہ ہوں, یہ باطل پہ. یہ پختہ ایمان تھا عمار یاسر. لیکن ان عمار یاسر کو اب اس وقت جب دیکھا کہ علی کے لشکر میں ہیں تو وہ جو حق کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود نہیں مانتے. ان کا رد عمل کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ عمار تو ادھر ہیں, علی کے ساتھ ہیں, اور رسول کی وہ حدیث اس طرح سے گردش کر رہی تھی کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا تھا. کچھ حدیثیں رسول کی ایسی ہیں کہ جس سے انکار نہیں ہو سکا کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ہے. اب ضمنی باتیں نکلتی آتی ہیں. ایک حدیث اور اسی طرح کی تھی کہ جس کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا انکار ممکن نہیں تھا. ایک فوج میدان کی طرف جا رہی ہے, فوج کی قیادت خاتون فرما رہی ہیں. ایک جگہ آئی کہ جہاں اچانک ایک گاؤں کے ڈھیروں کتے وہ بھاگتے ہوئے آگے اور انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا. انہوں نے چونک کے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا حواب. بس کہا کہ فوراً اونٹ کو واپس لے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی میرے وصی کے خلاف اٹھے گی جبکہ میرا وصی حق پہ, علی کے خلاف اٹھے گی جبکہ علی حق پہ ہوگا اور وہ گمراہی پہ ہوگی, اور اس کی پہچان یہ کہ حوض کے کتے اس پہ بھونکیں گے. اب یہ آسان کام تک کہہ دیا جاتا ہے, یہ حدیث نہیں ہے, قول رسول نہیں ہے, لیکن اتنی شدت سے رسول نے کہا تھا, یہ اتنی رائج حدیث تھی کہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کو کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ ہو تو آپس میں ٹکرا بھی جاتے ہیں, تو اس میں ایک دوسرے سے کہتی تھی تم وہ ہو جس کو پہ ہوا کے کتے بھونکیں گے. یہ گفتگو میں جملہ استعمال ہوتا تھا. آج جب کتے بھونکے تو اب جیسی پتہ چلا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو میں ہی ہوں جس کے لیے کہا گیا. تو اس وقت حق کا انکار کس طرح کیا گیا کہ اس وقت فوری طور پہ کہا گیا کہ 40 گواہ لائے گئے اور انہوں نے کہا کہ بی بی یہ حواب نہیں ہے. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کوئی بڑی پسندیدہ چیز ہو, کھا رہے تھے, اتفاق سے بیچ میں ایک مکھی آ کے گر گئی. اب معلوم ہے کہ یہ اتنی سی ہے ختم ہو جائے گی, اب پھینک نہیں سکتے, تو اب کیا کہ مکھی کو پکڑا, کہا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اگر ایک پر ڈوبے تو دوسرا پر بھی ڈبو دو. ایک روایت ہے بخاری شریف میں, کوئی معمولی کتاب میں, انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے اس مکھی کے ایک پر میں زہر رکھا ہے, ایک پر میں تریاق رکھا ہے, تو وہ اگر کوئی مکھی کسی چیز میں گر جائے تو اس کو پورا ڈبو دو, تاکہ اگر زہر والا حصہ ڈوبا ہے تو تریاق والا بھی جائے, وہ برابر بیلنس ہو جائے گا, برابر ہو جائے گا, اس کو تم کھا سکتے ہو. تو یہ ابو ہریرائی نسخہ استعمال کر کے اب ہم کہتے ہیں یار کھا لو یار, کوئی بات نہیں, مکھی سے کیا فرق پڑتا ہے. کئی دفعے پتہ نہیں آپ حضرات شاید ضبط کر لیتے ہو, لیکن بہت سے شوقین حضرات کو میں نے دیکھا کہ ان کے لیے برداشت نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں چھوڑو جی مکھی کی پرواہ نہیں کرتے, یہ پھر کھانا نہیں ملے گا. ویسی ہی صورتحال ہے کہ اب کسی کا دل چاہ رہا ہے کہ میدان میں جائے, ماشاءاللہ ایک فوج ہے, اس کی قیادت ہے, سامنے فتح نظر آ رہی ہے, امید ہے کہ وہاں لشکر جردار بصرہ پہنچ کے مل جائے گا, اور مل بھی گیا. تو اس امید میں, اب یہ تو اور بات ہے کہ نتیجہ خواہشوں کے خلاف نکلے, لیکن کبھی تو امید تھی. تو اس لیے یہ جو گواہی جھوٹی ہو رہی تھی, حالانکہ جو بلا کسی سیاسی وجہ کے براہ راست جواب دیا گیا تھا وہ جواب کافی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس پہ اعتماد نہیں ہوا, اور پھر اس پر اعتماد ہوا جو لوگوں نے آ کے جھوٹی گواہیاں دی, اس کو سچ مان لیا گیا اور قافلہ آگے بڑھ گیا. یہ ہے حق کو جان کر بھی اسے قبول نہ کرنا. تو اب یہاں پر حق یہ نہیں کہہ, یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قصور رسول کا تھا. رسول نے تو اتنے پیمانے دے دیے تھے کہ ہر جگہ پہچان موجود تھی. ویسے مجھے اس واقعے پر بعض اوقات وہ ہوتا ہے کہ یعنی
بدترین دشمنی کی ایک علامت ہے. غصہ آیا کسی پہ گالیاں دے دی, غریبان سے پکڑ لیا, اگر مار سکتے ہیں تو مار لیا, یہ تو ایک طریقہ ہے. لیکن بیچارہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت ہی زیادہ کسی کے اوپر غصہ ہے تو اب آج کل تو آپ لوگوں کے یہاں یہ بالکل وہ اس کا ماحول نہیں ہوتا, لیکن ہم جس جگہ رہتے ہیں وہاں بھی یہ ماحول پایا جاتا ہے کہ وہ کتے پال رکھے ہیں کسی نے, تو اس نے کہا کہ اچھا تم ذرا آؤ کہیں ملو مجھے, میں اپنے کتے تم پہ چھوڑوں. یہ سمجھیے دشمنی کی انتہا ہے کہ کتوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ جانے رسول نے یہ کام تو جناب والا کہنے کا وہ جناب عمار یاسر بعد میں شہید ہو گئے اسی جنگ میں. اب پہلے جب لوگوں نے کہا کہ عمار یاسر تو ادھر ہیں, تو رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ گروہ باغی جو ہے ان کو قتل کرے گا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی جنگ کوئی ختم تو نہیں ہو گئی, عمار یاسر اس فوج سے نکل کے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں گے. حالانکہ وہ عمار جو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ہمیں مارتے مارتے سمندر میں لے جا کے غرق بھی کر دو تو آخری لمحے تک بھی مجھے یقین کامل رہے گا کہ تم باطل ہو اور ہم حق پہ ہیں. مشہور یہ کیا کہ ان کا ایمان بدل جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے, لیکن جنگ کے دوران مارے گئے. جناب عمار یاسر شہید ہو گئے. آج بھی آپ کا مزار اب تو آج کل قبضہ ہے اس کے اوپر, وہ جو نام نہاد اسلام کے دعوے دار ہیں وہ آج بھی ایمان و باطل کے درمیان عمار یاسر پیمانہ بنے کھڑے ہوئے ہیں. جو کل پیمانہ تھا وہ آج بھی پیمانہ ہے. چنانچہ جو باطل پرست ہیں انہوں نے آج مزار ڈھا دیا اور ان کی جتنی توہین ہو سکتی تھی کرنے کی کوشش کی. یہی کام کیا تھا ماویہ کی فوجوں نے. اب جب یہ کام ہوا تو فوراً لوگوں میں ایک تشویش پیدا ہوئی کہ عمار یاسر تو مارے گئے ہمارے ہاتھوں سے. تو اب وہی حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ ہم نے تھوڑی مارا ہے, علی ان کو میدان میں لے آئے. اب جو لے آئے تو پھر تو اس کے بعد تو آدمی میدان جنگ میں آیا تو مارا ہی جائے گا, تو قصور علی کا ہے کہ ان کو میدان میں کیوں لے کے آئے. اسی پر جناب امیر تک کی دلیل پہنچی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ حضرت حمزہ کو رسول اللہ نے قتل کیا. احد کے میدان میں نہ لاتے نہ قتل ہوتے. تو یہ دلیل اتنی کمزور صحیح, لیکن باطل کی حمایت کرنے والے اس لیے نہیں باطل کی حمایت کر رہے کہ پہچانتے نہیں, پہچان ہے پھر بھی وہ باطل کی حمایت ان کی اپنی مصلحتیں ہیں, اس کے تحت کرنا چاہتے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کا زمانہ خلافت ہے, شام کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, کوشش ہو رہی ہے کہ جتنے زیادہ ضمیر خریدے جا سکیں اس میں خزانہ لگا دیا جائے. تو اب جو بہت سے لوگ اپنی قیمت لگوانے کے شوقین تھے وہ مدینے سے مکے سے ہجرت کر کر کے شام کی طرف جا رہے ہیں. جناب امیر علیہ السلام کے گورنروں میں سے ایک گورنر تھے عثمان ابن حنیف. انہوں نے مدینے سے خط لکھا, نہج البلاغہ میں اس خط کا جواب موجود ہے. خط لکھا کہ مولا یہاں سے لوگ ترک وطن کر کر کے جا رہے ہیں شام کی طرف, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں شہر میں پابندی لگا دوں کہ کوئی آدمی یہاں سے ہجرت نہیں کرے گا. یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ لوگ تقویت پہنچا رہے ہیں شام کی حکومت کو یہاں سے جا کے, تو کہیے تو میں پابندی لگا دوں کہ کوئی نہیں جائے گا. جناب امیر نے جواب دیا کہ دیکھو تمہارا کام یہ تھا کہ ان تک یہ بات واضح ہو جائے کہ حق کدھر اور باطل کدھر ہے. یہ کام تم نے کر دیا. اب اگر وہ حق کو پہچاننے کے بعد بھی باطل کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکنے کی ضرورت نہیں جو اپنی مرضی سے باطل کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس میں ناکامی ہادی کی نہیں ہے. ہادی کا کام یہ تھا کہ وہ حق کو حق بتا دے, باطل کو باطل بتا دے. اس کے بعد جو باطل کو اپناتا ہے اس پہ ہادی کو کیا کرنا چاہیے, روکے, زبردستی کرے. زبردستی کرے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں زبردستی, اگر ہادی زبردستی کرے تو خدا خود کیوں نہ زبردستی کرے. وہ جس کے کن کہہ دینے سے پورا نظام اس کی منشا کے مطابق ہو سکتا ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ انبیاء کو بھیجے, زحمتیں اٹھائیں, تکلیفیں اٹھائیں اور پھر جبرن لوگ قائل ہوں. یہ وہاں پر بھی پھر وہی ضمنی بات ہے, لیکن بڑی اس لیے اہم ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں ایک تصور ہے, ہمیں تصور دیا گیا ہے کہ جب
इमाम ज़माना ज़रूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो वो इतनी तलवार चलाएंगे, इतने आदमियों के सर काट देंगे। अगर 20 साल का, बाज़ हज़रात की ज़बानी मैंने ये जुमला सुना कि अगर 20 साल का जवान शकियात नमाज न बता सका कि किस किस मरहले पे शक पैदा हो और तो शक का क्या इलाज है, अगर वो नहीं बता सका तो इमाम उसका सर कलम कर देंगे। अब ये एक तस्वुर दिया जाता है, हर तरफ कत्ल गारत करी होगी, सब नाअहल नाकारा लोग जितने हैं, जितने खताकार हैं, सब मार दिए जाएंगे। जनाब वाला रहमतुल लिल आलमीन का वारिस कत्ल करने नहीं आएगा, वो तो मरते हुए लोगों को जिंदगी देने आएगा। जिसके साथ जिंदगी देने वाला नबी, एक ही नबी है जिसकी सिफत थी कि मुर्दों को जिंदा कर देता था, इनके पीछे आके नमाज पढ़ेगा। यानी जिंदगी देने की जो सलाहियत हजरत ईसा में होगी, इनकी वो सलाहियत उनसे कहीं ज्यादा होगी। ये तो डूबते हुए इंसानों को रास्ता दिखाने वाले और मरती हुई इंसानियत को जिंदगी देने के लिए आए। और यहाँ पर जबर के जरिए लोग नहीं तब्दील किए जाएंगे। जबर के जरिए तब्दील करना फिक्र इस्लामी के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर तब्दील किए जाएंगे तस्लीम और रजा से, जहाँ इंसान खुद फैसला करेगा कि हमें हक का साथ देना चाहिए। अब वो फिक्र इंसानी इतनी बुलंद हो जाए कि जहाँ पर वो हक का साथ देने का उसका दिल चाहे और उसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हो। तो ये काम इंसान करेगा। जिस दिन इंसान अपने इस मकाम पे पहुंच जाएगा, समझ लीजिए इंसानियत ने अपना मकसद हासिल कर लिया। और आखिरी इमाम का ताल्लुक ही उस मरहले से है जिस मरहले के आमद के इंतज़ार में ये पूरी दुनिया खल्क़ की गई है। यानी इंसान उस मकाम पे आ जाए कि जहाँ वो सही मानों में नायब खुदा साबित हो सके, जहाँ पर वो खैर को अपनी मंशा, अपने इरादे से अपने ऊपर नाफिज करे, मोहताज ना हो दूसरों के कहने का। खैर ये एक अलग बहस है कि इमाम के ज़हूर के बाद क्या सूरत हाल होगी, लेकिन कम अज़ कम वो खून बहाने वाला, लाशों के अंबार लगाने वाला इमाम नायब ख़त्मुल मुरसलीन नहीं हो सकता। वो रहमतुल लिल आलमीन है। जिस रब के नुमाइंदे बन के आ रहे हैं वो रहमान रहीम है। और जिस दीन के लिए आ रहे हैं, जिस दीन को गलबा हासिल होगा, वो दीन इस्लाम है, तस्लीम किया जाने वाला नहीं। तस्लीम कुव्वत से नहीं होता। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्लाम का निफाज, हमारे यहाँ बहुत बड़ा नारा है, इस्लाम नाफिज होना चाहिए। नाफिज का मतलब है, अब आप लोगों से बेहतर तर्जुमा कौन कर सकेगा, नाफिज होता है इन्फोर्समेंट। जब लफ्ज़ इन्फोर्समेंट इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है कि बाहर से फोर्स इस्तेमाल की जाए किसी चीज़ को नाफिज करने के लिए। निफाज में हमेशा खारजी कुव्वत के ज़रिए, बैरूनी कुव्वत के ज़रिए से, बाहर की कुव्वत के ज़रिए से किसी चीज़ को मुसल्लत किया जाता है, ये होता है निफाज। और जब दिल की आवाज़ से किसी चीज़ को कबूल किया जाए उसको कहते हैं तस्लीम। इस्लाम तस्लीम है, इस्लाम तस्लीम है, निफाज नहीं है। ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। जहाँ निफाज होगा वहाँ तस्लीम नहीं होगा, जहाँ तस्लीम होगा वहाँ निफाज की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इस्लाम का नुमाइंदा है, ये जो आएगा वो यहाँ पर जबर करने के लिए नहीं आया। तो बहरतौर नबी का काम है हक और बातिल की पहचान करवा देना। उसके बाद अगर कोई न पहचाने या पहचानते, यानी अगर पहचानते हुए वो हक को ना अपनाए और बातिल को सुनना चाहे, करता रहे, इसकी ना नायब खुदा को परवाह है और ना खुदा को परवाह है। इतनी बड़ी दुनिया में लोग हक को नहीं पहचानते तो अल्लाह ताला इन सबको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगा। ये सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे सिवाय उन चंद लोगों के जो हक को पहचानते हैं। अरे बाद रसूल पूरी मिल्लत इस्लामिया भटक गई, थोड़ा सा एक गिरोह था हक परस्तों का, उसके अलावा तो सारे के सारे हक से दूर हो गए। तो ये तो बड़ा अजीब बात हुई, इतनी बड़ी दुनिया तबाह व बर्बाद हो जाएगी। जनाब वाला, ये आपको तशवीश हो रही है, ये परेशानी आपकी है, ये खुदा की कोई परेशानी नहीं। उसको आपको बनाने में कितनी जहमत उठानी पड़ी है। उसने जब आपको बनाया था, इंसान को खल्क किया था, तो क्या कोई जहमत उठा के खल्क किया था? उसके एक इशारे से पूरी दुनिया वजूद में आ गई। जो कुन कह के इतनी बड़ी कायनात तख्लीक कर सकता है, वो ये चंद इंसान, इनकी क्या हकीकत है जो कुर्रे अर्ज़ के मुकाबले में भी कुछ नहीं है। देखिए बात यूं नहीं वाज़ेह होगी। बहुत से
آپ درخت دیکھتے ہیں جن پہ جو پھل لگتا ہے، یہ پھل جتنے ہیں در حقیقت نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ اسی پھل میں وہ بیج ہوتا ہے جس سے دوسرا درخت نکلے گا۔ اچھا بہت سے ایسے پودے ہیں کہ جس کے ایک ایک پھل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بیج ہوتے ہیں۔ مثلا کبھی انجیر کے دانے کو کھولیے تو وہ چھوٹے چھوٹے دانے کتنے بہت سے ہوں گے اس کے اندر، وہ میرا خیال ہے کہ ہزاروں ہی کی تعداد میں ہوں گے وہ بیج۔ یہ پیپل کا درخت ہے، برگد کا درخت ہے، ان سب کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، دانوں کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں بیج ہی بیج بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ایک فصل میں ایک برگد کے درخت پہ، ایک پیپل کے درخت پہ، ایک انجیر کے درخت پہ جتنے پھل لگے اس میں ہزاروں بیج ہیں، مل کے ان کی تعداد لاکھوں ہے۔ یہ سب بیج کس لیے ہیں؟ افزائش نسل کے لیے ہے نا، اسی جیسے پودے پیدا کرنے کے لیے۔ یہ بیج زمین پہ گرے، کچھ حیوانوں کی غذا بن گئے، پرندوں کی غذا بن گئے، وہ اس میں ضائع ہو گئے۔ کچھ بیج ایسے تھے کہ وہ زمین میں پہنچے تو زمین سنگلاخ تھی، وہ وہاں پہ اگ نہیں سکے، کچھ کو پانی نہیں ملا، مناسب ٹمپریچر نہیں ملا، اس لیے نہیں اگ سکے۔ کچھ میں سے کچھ پودے نکلے تو کسی راہگیر کے پیروں تلے کچلے گئے، کسی حیوان کی غذا بن گئے۔ ہوتے ہوتے لاکھوں بیجوں میں سے ایک درخت نکلا، ایک درخت نکلا جو اپنے مدر پلانٹ کی طرح اتنا بڑا ہوا، پھلا پھولا۔ اب قدرت کہے گی کہ یہ جو لاکھوں بیج میں نے پیدا کیے تھے صرف اس ایک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب آپ اتنی بڑی اپنی تعداد پہ یہ نہ ہو کہ جی کفر کی طرف اتنی تعداد جا رہی ہے، گمراہی کی طرف اتنے لوگ جا رہے ہیں، ہوا کریں اسے تو وہ ایک انسان کامل کی تلاش ہے کہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ تو اس لیے نبی ناکام نہیں ہے۔ کربلا میں جو فوجیں موجود تھیں، کیا کوئی عذر تھا شہادت حسین کے لیے؟ کیا حق کو پہچانتے نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم کو آپ نے اپنی سواری کا جانور گھوڑا جو تھا اس کو چھوڑا اور اونٹ پہ سوار ہوئے، اور اس اونٹ پہ سوار ہو کے لشکر اعداء کے سامنے گئے۔ یہ اونٹ پہ سوار ہونا بذات خود اس بات کی علامت تھا، اونٹ ہے زمانہ امن کی سواری اور گھوڑا ہے زمانہ جنگ کی، یعنی جنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو امام نے جنگ کی سواری چھوڑی، امن کی سواری اختیار کی اور اس پہ سوار ہو کے لشکر اعداء سے خطاب کیا۔ وہ پورا خطبہ تاریخ نے نقل کیا ہے، اس میں مخاطب ہوئے کہ بتاؤ میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا کوئی حق مارا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، یعنی کسی کا کوئی پرسنل کلیم نہیں تھا حسین پہ۔ اچھا تو حسین نے پھر ایک دوسرا گراؤنڈ نکالا کہ کیا میں نے شریعت کے کسی حلال کو حرام کیا ہے، کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کہ اگر تمہارے پرسن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہم نے کیا تمہارے مذہب کو، کوئی دین کو کوئی نقصان پہنچایا؟ اس پر بھی سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اگر نہ کوئی دینی وجہ ہو حسین سے لڑنے کی، نہ کوئی ذاتی وجہ ہو، تو اب اس کا مطلب ہے کہ لڑنے والے حق کو پہچاننے کے نہ پہچاننے کی وجہ سے نہیں لڑ رہے، حسین باطل سمجھ کے نہیں لڑ رہے، ان کے مفادات ہیں، ان کے اغراض ہیں جس کے تحت وہ لڑ رہے ہیں، ان کے خوف ہوں گے، ان کی لالچیں ہوں گی، یہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا جو حسین سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات نہیں تھی، حق و باطل کا امتیاز اس طرح سے ہو گیا کہ آج بھی انسان جو دل چاہے یزید کی حمایت میں باتیں کرتا رہے، لیکن جب کبھی کوئی معرکہ ہوگا تو حق کو ہمیشہ کربلا کی طرف نسبت دے گا اور باطل کو ہمیشہ یزید کی طرف نسبت دے گا۔ اب آپ لوگوں کے لیے ذرا غیر مانوس ہوگی لیکن ہمارے لیے بڑی جانی پہچانی ایک جگہ ہے ہمارے یہاں، لال مسجد کہلاتی ہے۔ ایک زمانے میں بڑی شہرت ہوئی تھی، وہ اس کے خلاف آپریشن ہوا تھا، وہاں پہ بندوق برداروں اور اسلحہ رکھنے والوں نے بہت سی گرتی عمارتوں پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کو بہت توسیع دے دی تھی اور باقاعدہ انہوں نے خود مختار سلطنت بنا دی تھی۔ تو پھر حکومت نے اس کے خلاف آپریشن کیا، اس آپریشن کے نتیجے میں کچھ لوگ اس میں مارے بھی گئے،
اور وہ مسجد کے اوپر قبضہ بحال کر لیا گیا گورنمنٹ کا، آج تک وہ قبضہ چل رہا ہے۔ لیکن جب یہ سب ہوا تو اب اس کے بعد مجھے خود میں اپنا مشاہدہ عرض کر دوں، اسی مسجد کے ایک ساتھ ایک بہت بڑا بازار لگتا ہے ہر اتوار کو، وہ اس کو اتوار بازار کہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد کی خاص ایجاد تھی جو اس کے بعد پھر اور شہروں کے اندر بھی رائج ہوتی چلی گئی کہ چھٹی کے دن باقاعدہ چھوٹے چھوٹے دکاندار اپنا سودا لے کے آ جاتے تھے، تو وہاں سستی چیزیں مل جاتی ہیں کیونکہ دکان کے اخراجات وہاں پہ کچھ نہیں ہوتے، یعنی بجلی کا اور جگہ کا کرایہ اور یہ وہ ان سب سے آزاد، وہ لا کے سیدھا سامان جو آپ کے یہاں بک سیل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ایک گھر میں ہوتی ہے، یہ پورا بازار لگتا ہے۔ خیر اس بازار میں کھڑا ہوا تھا اور جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو خطبے کے اندر قبلہ و کعبہ جو بھی تھے وہ بڑے جوش و خروش سے کہہ رہے تھے کہ محرم قریب تھا تو اس زمانے میں خطبہ دے رہے تھے کہ جناب اصل مظلوم تو حضرت عثمان تھے کہ 3 دن نہیں 40 دن ان کا پانی بند رہا اور ان کو گھیر لیا گیا اور ان کی لاش کو دفن نہیں ہونے دیا گیا اور بے گناہ مارے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کہتے رہے۔ اور امام حسین کا واقعہ تو یوں سمجھیے کہ اس کو شیعوں نے بہت بڑھا دیا ہے، اتنے مظالم نہیں ہوئے جتنے ہوئے ہیں، جتنے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ بڑا ہے حضرت عثمان کا۔ تو جب اس لال مسجد کے لوگوں کو مارا گیا اور اب اس کے خلاف احتجاج ہونے لگا تو میں توقع کر رہا تھا وہ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو حضرت عثمان کی طرح ہم کو شہید کیا گیا، ہمیں مارا گیا، لیکن انہوں نے اس واقعے کا نام رکھا کربلا اسلام آباد، اور اس کے بعد مماثلتیں تلاش کی گئی، کربلا میں یہ ہوا تھا تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، وہاں بھی پانی بند کیا گیا تھا، یہاں بھی پانی بند کر دیا گیا، وہاں بھی اتنی بڑی فوج نے گھیر لیا تھا، یہاں بھی فوج نے گھیر لیا تھا وغیرہ وغیرہ، تشبیہیں نکالی گئیں، نسبت کربلا سے دی جا رہی ہے اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے۔ یعنی آج بھی پیمانہ حق و باطل اگر ہے تو کربلا ہے، ناواقفیت نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے حسین نے تصفیہ کر، وہ جناب امیر کا نام لیا تھا رسول نے، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ صرف علی کے ساتھ حق ہے، علی نمائندہ تھا ایک گروہ کا، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ اس نمائندگی کو عملی طور پر ثابت کر دیا قیامت تک کے لیے حسین نے کہ جہاں حسین ہے وہاں حق ہے۔ اب علامت دین کے طور پر یہ نہ دیکھنا کہ باقی باتیں دین کی بہت سی باتیں جو دین کے اندر پائی جاتی ہیں، صرف ان کی مماثلتیں نہ تلاش کرنا کہ صاحب ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی روزہ ہو رہا ہے ادھر بھی روزہ ہے، ادھر بھی حاجی صاحبان ہیں ادھر بھی حاجی صاحبان ہیں، ادھر بھی حلیہ داڑھی بھی ہے اور مخصوص لباس بھی ہے اور ادھر بھی داڑھی ہے اور شاید اس سے بڑی داڑھی ہو، لیکن یہ پہچان نہیں ہے۔ اب پہچان کیا ہے؟ اب تو سیدھی سی پہچان یہ ہے کہ جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، جدھر حسین نہیں ہے وہ باتیں۔ بس سامعین گرامی، محفل شاید کسی اور شکل میں اس کے بعد بھی جاری رہے تو بات کے اختتام تک پہنچاؤں۔ آج محرم کی 11 تاریخ، یہ 11 تاریخ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ حضرات کے بہت کرم ہے کہ جو اتنی تعداد میں تشریف لے آئے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ کہ 10 محرم کی بھرپور عزاداری کے بعد ہم تھک جاتے ہیں، انسان ہے، ہوتا یہی ہے کہ اس کے اندر عزاخانوں میں مجمع تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں ایک دن کے لیے، صرف ایک معمولی سا وقفہ، وہ بھی اس لیے کہ رات گئے تک یعنی شام غریبہ وغیرہ سے فارغ ہوئے، اس سے پہلے کی ایک رات میں بیشتر حضرات نے جاگ کی گزاری ہوتی ہے اور سارا دن بھی سونے سے گریز کرتے ہیں کہ کہیں یعنی یہ مصائب کی انتہا کا وقت ہے، اس وقت سونا مناسب نہیں ہے، تو نتیجتاً وہ ساری تھکن آج ہم پہ سوار ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری عزاداروں کی بات ہے، لیکن جن کی ہم عزاداری کر رہے ہیں ان پہ یہ دن کیسا گزرا؟ عالم تصور میں ذرا 11 محرم کی کربلا پہ غور فرمائیں۔ ایک رات پہلے درمیان میں صرف ایک رات گزری ہے، یہاں خیمے تھے، خیمے کے گرد محافظ تھے اور ایسے محافظ کہ جن کا وجود معلوم ہوتا تھا کہ جب تک یہ موجود ہے دنیا کی کوئی نقصان اس خیمے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ اچانک آج کیفیت یہ کہ جہاں خیمے تھے وہاں پہ صرف کچھ جلی ہوئی راکھ پڑی، کچھ خاک ہے،
اور جو خیمے کے مکین تھے کچھ تو گنج شہیدہ میں ہیں اور کچھ وہیں پر کسی ٹیلے کی آڑ میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بیویاں ہیں, ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. عمر ابن سعد ہدایت کر رہا ہے کہ اس کے جتنے مقتول ہیں وہ سب دفن کیے جائیں. جو ابن زیاد کی فوج کے لوگ مارے گئے ہیں ان کی تعداد کوئی 2-4 نہیں تھی, ہزاروں کی تعداد میں تھے جو حسین کی ننھی منی فوج کے ہاتھوں مارے گئے تھے. ان کے دفن کا اہتمام ہو رہا ہے, قبریں کھد رہی ہیں, ان کو قبروں میں اتارا جا رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس مرحلے پر اب بیویوں کے پاس یہ ایک تھوڑا سا وقفہ ملا ہے جس میں یہ بیویاں اب ان کے اوپر پہرا نہیں ہے. تو جب یہ مرحلہ آیا تو یہ بیویاں اٹھی اور گنج شہیدہ میں آئیں, مختلف لاشوں سے مختلف بیویاں لپٹ گئی. لیلا جا کے علی اکبر کی لاش پہ بیٹھ گئی, ام فروہ قاسم کی لاش پہ بیٹھ گئی, اون محمد کی لاش کو چھوڑ کے بھائی حسین کی لاش پہ جا کے بیٹھ گئی. تاریخ نے جملے آپ کے نقل کیے ہیں کہ پہلے بھائی کی لاش کو دیکھا, اب سر مبارک نہیں ہے جس میں حسین پر. ایک مرتبہ زینب نے ایک ہاتھ حسین کے سینے کے نیچے اور ایک کمر کے نیچے رکھا. بس اب یہ یوں کہیے کہ علی کی بیٹی تھی, شاید در خیبر علی کے لیے اٹھانا جیسا رہا ہو ایک مشکل عمل تھا. اس خیبر شکن کی بیٹی نے آج ایک عجیب کام کیا, دونوں ہاتھوں پر حسین کو اٹھا لیا, اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا, خداوندہ ہماری یہ قربانی قبول, ہم اہل بیت کی طرف سے یہ قربانی قبول ہو. پروردگارہ یہ دنیا سے اس عالم میں گیا ہے کہ یہ پیاسا تھا, یہ بھوکا تھا. بھائی کی لاش پہ زینب مرثیہ کہہ رہی ہے. زینب کی اس کیفیت کو دیکھ کے یزید کی فوجوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا. وہ جو وہاں موجود تھے ان میں ایک ری ایکشن پیدا ہوا. بعض روایتوں میں ہے کہ 2-3 آدمی ابن زیاد کے پاس گئے کہ بس خدا کے لیے اب یہاں سے چلو, یہ ہم سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا ہے, ان عورتوں کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی. اب جب اس نے دیکھا کہ ان عورتوں کا گریہ اثر انداز ہو رہا ہے تو فوراً حکم ہوا کہ ان کو لاشوں سے جدا کیا جائے, ہٹا دیا جائے. ابن سعد کے سپاہی پہنچے اور جا کے تقاضا کرنے لگے بیویاں لاشوں کے پاس سے ہٹ جائیں. اب بھلا بتائیے کیا ممکن ہے کہ زینب حسین کی لاش کو چھوڑ دے؟ ماں کے لیے ممکن ہے کہ جوان بیٹی کی لاش کو چھوڑ کے چلی جائے؟ جب دیکھا یہ جدا نہیں ہو رہی تو ایک مرتبہ تازیانے نکلے. اور یہاں روایت کے الفاظ ہیں کہ زینب اور دوسری بیویوں کی چادریں خون کی دھاریوں سے سرخ ہو گئی. صرف جرم یہ ہے کہ حسین کی لاش پہ رو رہی تھی, اس کی یہ سزا جدا کی گئی لاشوں سے. پھر آج ہی کی تاریخ میں ایک کام اور ہوا کہ جب اپنے مردوں کو دفن کر چکا نا تو اب اس کے بعد عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ حسین کے شہیدوں کی لاشوں سے سر جدا کیے جائیں. خیال رہے کہ 10 محرم کو کربلا میں جو میدان جنگ میں گرتے رہے ہیں شہید, امام حسین السلام کا یہ خصوصی اہتمام رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شہیدوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. جو لاش گرتی تھی حسین کے اصحاب جاتے تھے اٹھا کے لے آتے تھے, جو زخمی ہو کے گرتا تھا اٹھا لاتے تھے. اگر وہ وقت آ گیا کہ جب حسین کے انصار بھی ختم ہو گئے تو حسین کچھ لاشوں پہ تو انصار کی لاشوں پہ بھی گئے تھے, لیکن بعد میں تو ہر عزیز کی لاش حسین خود جا کے اٹھاتے تھے. ایک لاش میں تھوڑی سی دیر ہو گئی کہ جا کے حسین نے دیکھ کے پورے میدان پہ نظر یہاں سے وہاں سے دوڑائی تھی اور کہا تھا بیٹا قاسم حسین کو معاف کر دینا, ذرا دیر ہو گئی. حسین نے لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. صرف 2 لاشیں ہیں تاریخ میں جن کی گردنیں, جن کے سر اسی دن جب قطع ہوئے ہیں. ایک حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں کہ جو لڑتے ہوئے بہت آگے چلے گئے تھے یزید کی فوجوں میں, اور وہاں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. وہ گھوڑے سے گرے تھے تو بنو تمیم کے ایک شخص نے آگے بڑھ کر حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر قلم کر لیا تھا. ایک ان کا سر قلم ہوا ہے اس دن, اور دوسرا وہ جو ہر لاش کو توہین سے بچا کے لا رہا تھا اس حسین کا سر قلم ہوا. سر مبارک حسین
10 محرم کو قلم ہو گیا، اسی رات کو قولی کے ہاتھ بھجوا دیا گیا تھا ابن زیاد کے پاس کامیابی کے خبر کے طور پر۔ باقی سب سر ابھی جسموں پہ سلامت تھے۔ اب عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان سب کے سر قلم کیے جائیں۔ سر قلم کیے گئے۔ قلم کرنے کے بعد اب معلوم ہوا کہ بھائی اس سر کو قتل کرنے میں فلاں قبیلے نے اس امام کے ناصر کو فلاں قبیلے والوں نے مارا ہے، تو وہ سر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ کسی قبیلے کا حصے میں 5 سر آئے، کسی کے 4 آئے، کسی کے 2 سر آئے، کسی کے پاس 1 سر آئے۔ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہ یہی سر دکھا کر ابن زیاد سے انعام لیں گے، یہ لوگ انعام طلب کریں گے کہ اپنے حسین کے ان ساتھیوں کو مارا تھا، یہ ہمارا کارنامہ ہے۔ سب کو سر تقسیم کر دیے۔ اتنے میں ابن زیاد کی فوج کا ایک سپاہی آگے تیر انداز آگے بڑھا، اس نے کہا کہ سب کچھ سر دے دیے، میرے مقتول کا سر کہاں ہے؟ میں انعام کیسے لوں گا؟ سامعین گرامی، عمر ابن سعد نے چونک کے کہا کہ تیرا مقتول کون ہے؟ کہا بھول گیا؟ وہ جس کے لیے تو نے کہا تھا حسین کے کلام کو قطع کر، وہ جو حسین 6 مہینے کا بچہ لے کے آئے تھے۔ ہاں دیکھو اس کا سر وہ کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے؟ پھر گنج شہیدہ کی لاشوں کو الٹا پلٹا گیا، لیکن علی اصغر کی لاش نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا کہ حسین اس کو لے کر خیمے کے پیچھے گئے تھے، اب نہ خیمے ہیں نہ اس کا کوئی عقب ہے، کہاں تلاش کیا جائے؟ کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ رات کی تیز آندھی نے بعد شہادت حسین زمین کی سطح کو ایسا کر دیا ہے کہ اب کوئی پہچان نہیں ہے کہ ریت کہیں کہاں ہے اور کہاں بچے کی لاش ہے، نہیں مل رہی۔ تو اب عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ اچھا چلو یوں کرتے ہیں، 50 آدمیوں کا دستہ کاندھے سے کاندھا ملا کے قطار کھڑی کی، ان کے ہاتھ میں نیزے پکڑائے گئے، ہر قدم پہ زمین میں نیزہ مارتے تھے۔ ایک جگہ ایک شخص نے نیزہ مارا، جو نیزہ باہر نکلا جیسے تو پنجہ ہوتا ہے۔ 6 مہینے کی لاش اس پہ لگی ہوئی تھی، لاش کو اتارا گیا۔ زینب نے رباب کی اٹھی ہوئی نظروں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ رباب نے کہا نہیں شہزادی مجھے دیکھنے دیجیے، میں دیکھوں تو صحیح کہ لیلا نے علی اکبر کے سینے میں برسی رکھتے کیسے دیکھا۔ رب العالمین ہمارے یا اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں حق و باطل کے امتیاز تو نے عطا کیا ہے، تو ہمیں حق کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی قوت اور ہمت بھی عطا فرما۔ رب العالمین اس دور میں ہم چاروں طرف سے مصائب و آلام کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو نے فرد کی کامیابی بھی اور جماعتوں کی کامیابی بھی تو نے مصیبت کے راستے میں رکھی ہے۔ پروردگارا ان مصیبتوں کا ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، ہمیں اس راستے میں استقامت عطا فرما، اور تا ظہور امام زمانہ ہم وہ کردار سر انجام دے سکیں جو غیبت امام میں ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے۔ رب العالمین اگر تیری مصلحت اجازت دے وقت آ گیا ہو تو یا اللہ اس ذات کا ظہور ہماری زندگی میں ہو جائے کہ جس کے ظہور سے تیرے دین کا ظہور وابستہ ہے، اور ہمیں اگر امام کی شرف زیارت نصیب ہو تو پھر ہمیں توفیق نصرت امام بھی عطا فرما، اس طرح نصرت کریں جیسے انصار حسین نے کربلا میں امام حسین کی نصرت کی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور ان مومنین کے لیے کہ جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ Say
मातमियों की जगह खाली करो मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ। बाद कत्ले शाहे अनाम, बाद कत्ले शाहे अनाम, गैर गुर्बत की वो शान, गैर कत्ले शाहे अनाम, गैर गुर्बत की वो शान। कश में पड़ा है तशना काम, हो जाए गम से न तमाम, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ। माओ बहनों के चेहरे, माओ बहनों के चेहरे, बालों के पीछे है छुपे, माओ बहनों के चेहरे, बालों के पीछे है छुपे, हाथ बंधे हैं सर है खुले, सामने है एक मजमाए हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ। जख्म लहू बरसाता है, जख्म लहू बरसाता है, दिल है कि छलका आता है, जख्म लहू बरसाता है, दिल है कि छलका आता है, दूर खाता जाता है, लम्हा लम्हा काम बका, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ। तीर सा दिल पर लगता है, तीर सा दिल पर लगता है, एक रसन में बसता है, तीर सा दिल पर लगता है, एक रसन में बसता है, शिमर सितमगर हंसता है, ले ले कर एक कना, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ। मेरा भाई लैला है, मेरा बाप ये लैला है, ये कुलसुम ये कुबरा है, मेरा बाप ये लैला है, ये कुलसुम ये कुबरा है, ये मासूम सकीना है, और है ज़ैनब इसका नाम, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ, हाय मेरा बीमार माँ।
बतला रही है, बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों से गुलना मचाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। अरे जागी हुई चैन कुछ पा रही है, मेरी को नींद आ रही है। अरे ये शाम गरीबा की जागी हुई है, तमाचों के डर से नहीं सो सकी है, जरा भी गले से रसन जो खुली है, जरा भी गले से रसन जो खुली है, सुकून से जो अब सांस ले पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मैं खुश हूँ कि सोएगी मेरी दुलारी, मैं कुर्बान इसके मैं अब इसके वारी, बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी, बहुत सह चुकी दुख ये गाजी की प्यारी, मगर लफ्ज़ कुछ और बतला रही है, मेरी सकीना नींद आ रही है। कहाँ तक लिखूंगा मेरे गान नोहा, कभी शाम जाऊं तो देखूं वो रोजा। अरे जहाँ कैदी बच्ची कमर काद है तन्हा, जहाँ कैदी बच्ची कमर कद है तन्हा, जहाँ माँ अभी भी कहे जा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। صلی